18 ذی-الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی اور ان کا کیا مقام تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ تھے اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جملہ کافی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ او عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ مرتی چلی جاتی، یعنی اس دنیا سے وفات چلی جاتی، میں یکے بعد دیگر ان تمام کو آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی آپ کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی، وہ انتقال کر گئی تو دوسری دے دوں گا، 100 بیٹیاں میں عثمان آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ بات صرف اور صرف وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے دل میں داماد کا مقام ہو، جس کے دل میں داماد نے ٹھنڈک پائی ہو، جس کے دل میں داماد کی محبت ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کوئی پھر کلام کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، ان کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، سب سے زیادہ آسان اور سہل حساب و کتاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا۔ کیوں؟ جب بھی دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں گئے یا جب بھی کسی بھی صحابی کو مال کی ضرورت پڑی تو صف اول میں کھڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائے گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے، کوئی صحابی آتا تو آپ کی ٹانگیں سیدھی ہوتی تھی، عثمان آتے تو آپ سمٹ لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اتنی حیا ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں تھی کہ فرشتے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، عبادت، ان کے اخلاق، ہر چیز جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور ان کا انتقال جب ہوا تو ان کا انتقال قرآن کریم پر ہوا۔ حضرت عثمان غنی کو جب تیر چلائی گئی، روزہ تھا، افطار کا ٹائم تھا، تیر چلی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جب قرآن پر پڑا، قرآن کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جملے ہیں جب مدینہ والوں سے یہ اعلان کیا گیا کہ عثمان چلے گئے، یا اہل المدینہ الا ان امیر المؤمنین عثمان قد قتل علی کتاب اللہ، اے اہل مدینہ سنو، تمہارے خلیفہ امیر المؤمنین عثمان ابن عفان وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک پر شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی قرآن پاک پر ان کا خون گرا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بے شمار ہے۔ ہمیں ضرور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، سیرت اور تاریخ کو پڑھنی چاہیے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، 22 لاکھ یہ جوڑو، اس کے بعد کتنی فتوحات ہوئی ہے، اس کے امیر تھے، خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ